الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی سربراہ NCOC اسد عمر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کو نیشنل پریس کلب امن پر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جیسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں. آپ نے ہمیشہ جب اپوزیشن میں بھی رہے اور اسپیشلی جب آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ نے صحافیوں کی بات کو وزن دیا اور جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہوا تو آپ نے اسے اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کر حل کیا. ہم ذاتی طور پر بھی آپ کا مشکور ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے لیے بھی آمد کی بات ہوتی ہے آپ جیسی شخصیات میٹ دی پریس پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں. میں درخواست کروں گا صدر نیشنل پریس کلب شری نجیم صاحب سے کہ آپ باضابطہ طور پر اسد عمر صاحب کو ویلکم کیجیے اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سوال ضرور کیجیے. سوال کرنا آپ کا حق ہے لیکن بحث یا تنقید سے پرہیز کیجیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکن ایز ریڈ جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا میرے بھی وہی الفاظ ہیں. واقعی یہ ہماری آنکھ کا تارہ ہے. قطع نظر سیاسی سوچ کے یہ ہمیں بہت عزیز ہے ہمیشہ سے, کیونکہ لوکل بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہمارے لیے سوچا اور جو کچھ ہو سکا وہ کیا. لیکن اب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جناب وفاقی وزیر صاحب کہ یہ بظاہر خوش ہیں لیکن یہ اندر سے بہت اداس ہے, ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں اندر داخل ہوتا ہوں تو لوگ یہ درخواستیں شروع کرتے ہیں ہم رزق سے آری ہیں, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. میں اپنے اس لیے سمبل دے رہا ہوں کہ یہ سب ہم ہیں. یہ پریس کلب ہے, یہ ایک بڑا گھر ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ ہم محتاجی کے انداز میں یہ وقت گزار رہے ہیں. ہم اب سوچتے ہیں کہ کیسے افطاریاں ہوں گی, کیسے سحریاں ہوں گی اور کیسے یہ لوگ اپنے گھر کے چولہے جلتے رکھیں گے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگرچہ یہ کام اسٹیٹ کا ہے, فیسیں ادا کرنا, گھر میں راشن پرووائڈ کرنا, کرائے دینا, فیسیں دینے بچوں کی, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہم یہ ذمہ داری اس لیے نبھا رہے ہیں کہ ہم باپ کا درجہ رکھتے ہیں. یہ ہماری اولاد ہیں جس قطع نظر عمر کے یہ ہماری طرف دیکھتے ہیں, ہم مایوسی سے آ کے جھکا لیتے ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے, آپ ماشاءاللہ ایک طاقتور وزیر ہیں. میں درخواست یہ نہیں کر رہا کہ آپ ہم یہ پہلی حکومت ہے کہ جس نے ہم نے ایک دھیلے کا فنڈ نہیں دیا, ایک دھیلے کا. اور ماضی میں جو حکومتیں تھیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا. ایون نون لیگ نے بھی مشکل سے دیا لیکن دیا تھا, 1 کروڑ روپے انہوں نے دیا تھا. لیکن سندھ گورنمنٹ نے دیا, بہت اچھا دیا, 2 بار دیا اور ہمارا سسٹم چلا رہا. لیکن اب یہ نہیں چل رہا. ہم بہت محتاج ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. یہ میں بھیک نہیں مانگ رہا, یہ اپنا حق دے رہا ہوں. آپ ہمیں اپنے رعایا کا حصہ سمجھیں. جرنلسٹ آپ کو بنانے والے, ہمارے سسٹم کو بنانے والے, حکومتیں بنانے والے جرنلسٹ ہوتے ہیں. قطع نظر ہماری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی. ہم محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کام کرتے ہیں. آپ نے بے شمار کام کیا, یہ الگ بحث ہے کہ ہمیں کیا ملا, لیکن آپ نے بے شمار کام کیا. آپ ایک روشن مستقبل کی امید کی ایک کرن ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی رعایا سمجھیں گے, ہمیں بھی اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح لوگوں کو, عام آدمی کو ڈیل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم پریویلیج کلاس نہیں ہیں, لیکن ہم انسان ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور ہم آپ کی رعایا ہیں. یہ اگر آپ تسلیم کر لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ ہم جیسے لوگوں کی بھی مدد کریں, ہر شخص کی مدد کریں. ہر پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ کے پاس وقت ابھی 2 سال ماشاءاللہ ہیں. 2 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو جس رفتار سے آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. میرے الفاظ اگر تلخ ہیں تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ ہماری امید ہیں. آپ ہمارے ظاہر ہے آپ ہمارے باپ کی جگہ پہ ہیں. آپ اس ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں, تو جو حکمرانی کرتا ہے وہ ہر سوال کا جواب دینے کا پابند ہوتا ہے. ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ ہمیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں پھر ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر کوئی میرے الفاظ تلخ ہیں, یہ بدنیت ہی نہیں ہے, یہ اس لیے کہ آپ سے امیدیں لگی ہوئی ہیں. میں اس لیے آپ سے بات کی اور میرے پروگرام میں یہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کروں گا. لیکن آپ کو دیکھ کے ہم ماضی کی طرح جیسے آپ کو دیکھ کے امید سے کھل اٹھتے تھے, ابھی آپ کو دیکھ کے پھر ہم کھل اٹھے ہیں. ہمارا حاشا للہ کبھی بھی امید نہیں تھا کہ آپ سے کوئی مدد مانگیں گے, لیکن آپ کو دیکھ کے مانگنے کو جی کیا.
اللہ تعالیٰ آپ کو فیض دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے کا حوصلہ اور ہمت عطا کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا تعاون ہمیں چاہیے. بہت مہربانی. شکریہ شکریہ صاحب. میں بھی بڑا حیران ہوں آپ کی گفتگو سن کے, کیونکہ آپ کو بھی میں نے دیکھا پہلی مرتبہ آپ نے یہ بات کی اور شاید آپ نے یقیناً دل سے بات کی, کیونکہ کبھی بھی کوئی گیسٹ آیا تو میں نے شکیل صاحب نے صرف 2 سے 3 جملے کہے ہیں اور انہوں نے کبھی اتنی لمبی بات نہیں کی. اور اسد عمر صاحب یہ واقعی انہوں نے دل سے بات کی اور آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال یہ ان تمام دوستوں کی طرف سے, ویکسینیشن کے حوالے سے جو میکنزم ہے آپ وہ بھی کائنڈلی ان دوستوں کو بتائیے گا اور آپ گفتگو کا آغاز کیجیے اور بات کیجیے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. پریس کلب میں یہاں کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوں, اب ذرا تھوڑے وقفے کے بعد آیا ہوں. آپ کا شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. اور یہ جو اس وقت ملک میں سے جو صورتحال ہے وبا کے پھیلاؤ کی, ویکسینیشن کی, اس کے بارے میں آپ آئے بھی تھے ملاقات کرنے کے لیے, تو میں نے کہا کہ پریس کلب ہی آ کے ہم بات چیت کرتے ہیں اس کے اوپر. میں مختصراً دونوں چیزوں کے بارے میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس کا جواب دیں گے. پہلے تو وبا کے پھیلاؤ کی طرف جاتے ہیں. جی ہماری تقریباً آج سے کوئی 1 ماہ پہلے, 1 ماہ سے ذرا زیادہ ہو گیا, اس سے پہلے جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ وبا کے پھیلاؤ کے اندر ذرا تیزی آ رہی ہے. اور جب ہم نے خصوصی طور پر دیکھا کہ کون سے اضلاع ہیں جہاں پر یہ ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے, تو ایک شک پیدا ہوا کہ کہیں یہ برطانوی جو وائرس ہے, یو کے اسٹرین جو ہے, وہ تو نہیں آ گیا پاکستان, کیونکہ یہ وہ اضلاع تھے جہاں سے میرپور ہے جیسے آزاد کشمیر میں, جہاں سے ایک بڑی تعداد جو ہے جو وہ جڑے ہوئے ہیں, ان کے رشتہ دار رہتے ہیں برطانیہ میں, آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہ جب ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے NIH سے کہا, انہوں نے جینوم سیکوینسنگ کی, تو واقعی میں پتہ چلا کہ بڑی تعداد کے اندر ایک برطانوی وائرس اسٹرین جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, اور وہ ظاہر درجنوں ممالک دنیا کے ہیں وہاں پہ پھیل چکا ہے. تو کوئی اتنی تعجب کی بات بھی نہیں تھی. ہمارا پورا خطہ جو ہے اس کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اس وقت. اس کے بعد سے ہم نے کوشش کی ہے انتظامیہ کے ذریعے عوام تک پیغام پہنچایا, اور ظاہر ہے ہمارا پیغام جو جاتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہی جاتا ہے. اور پہلے دن سے میڈیا نے, اور میں بار بار اس بات کا ذکر کر چکا ہوں, پہلے دن سے میڈیا نے اس وبا کے ساتھ ہم نے جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور بچاؤ کرنا ہے, اپنا حفاظت کرنی ہے, اس کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کیا, اور اب بھی وہ کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے کے اندر دوبارہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی اسکرین کے اوپر, اخباروں کے اندر خبریں جو ہیں وہ زیادہ آنی شروع ہوئیں. لیکن شاید لوگ تھک گئے ہیں, شاید خوف دل سے نکل جاتا ہے جب تک گھر میں کچھ نہیں ہوتا, اس وقت تک یقین نہیں آتا. تو اس طریقے سے نہ لوگوں نے حفاظت کی, اور سچی بات ہے انتظامیہ بھی لگتی ہے کہ تھوڑی سی تھک گئی, اور جو جس طریقے کے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے تھے, SOPs پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے انتظامی کارروائی ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی بر وقت. اور یہ ہم بار بار اس بات کو اٹھاتے رہے, اور آخرکار یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہی جو بات جس کا ہم بار بار, آپ پرانے میرے بیان دیکھ لیں, NCOC کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, کہ کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا پورا ہسپتال کا نظام جو ہے وہ دباؤ کے اندر آ جائے. اور وہی آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے. خصوصی طور پہ پنجاب کے اندر پریشر ہے, اسلام آباد میں ہے, آزاد کشمیر میں, خیبر پختونخوا میں اس طرف زیادہ ہے. جو جنوبی ہمارے صوبے ہیں, بلوچستان اور سندھ, وہاں پر یہ برطانوی اسٹرین بھی کم پہنچا تھا. اور لیکن وہاں پر بھی ہم نے ان سے کہا تھا کہ ابھی بھی بر وقت اقدامات کر لیں. کل بھی چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ یہی بات ہوئی ہے, وہاں پر بھی اب وبا کا پھیلاؤ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. اب اقدامات کچھ کیے جا رہے ہیں. پچھلے میرے خیال میں 8-10 دن سے تھوڑی زیادہ انفورسمنٹ کی ایفرٹ کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے, اور کل کی میٹنگ کے بعد امید ہے کہ مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا. اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ اس وقت ٹھہراؤ لگ رہا ہے وبا کے بڑھنے میں. کم نہیں ہو رہا
لیکن وبا کا جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس کے اندر ہمیں کچھ ٹھہراؤ نظر آتا ہے. اور اگر ہم اس وقت اگلے 2 ہفتے محنت کر لیں تو جس چیز سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے آپ کو پتہ ہے آخری عشرے کے اندر جو ہے لوگوں کی عبادت بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے, لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں, اور اس کے علاوہ لوگ بازاروں کے اندر لوگ رخ کرتے ہیں, عید کی شاپنگ ہوتی ہے. تو یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو اس وقت بھی وبا ایک بڑے لیول کے اوپر ہو, کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چوائس نہیں رہ جائے گی کہ سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں, اور لوگوں کے لیے پھر اس سے مشکل پیدا ہوگی. اس لیے میں آپ کے ذریعے بھی ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم احتیاط کر لیں اپنے لیے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے بھی تو اس سے ہماری صحت کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا لوگوں کا روزگار جو بندھا ہوا ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اس سے جو اثر ہوتا ہے اس کے اثر جو ہے وہ گھوم پھر کے ہمارے اوپر بھی واپس آتا ہے. میں آپ کو صرف میڈیا کی اگر آپ بات بتا دوں آپ کو کہ جس وقت لاک ڈاؤنس کیے گئے پچھلے سال, تو ایک چیز جو اس کا اثر نکلا کہ جو ایڈورٹائزنگ تھی کمپنیز نے وہ بڑی اس کے اندر کمی کر دی. ظاہر ہے میڈیا کے ریونیو جو ہے گرنے شروع ہو گئے, اور میڈیا کے جب ریونیو افیکٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو وہ تنخواہیں دینا جو ہے اپنے لوگوں کو اس میں دیر کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور وہ آپ لوگ بھی اس سے اثر انداز ہوئے. سو اسی کے اوپر میں اس حصے کا اختتام کرتا ہوں کہ حفاظت کر لیں اپنی, اور کوئی بہت مشکل یہ کام بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, آئندہ بھی اللہ بہتری کرے گا. ساتھ ساتھ اس کے ویکسینیشن کا کام چل رہا ہے. جی ویکسینیشن کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنی ویکسین کی ڈیمانڈ ہے, جتنی طلب ہے, اتنی سپلائی نہیں. اور یہ صورتحال تو ہونی تھی, یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ ظاہر ہے دنیا کے اندر اربوں لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین لگنی ہے, اور ایک ہی ساتھ سب لگوانا چاہتے ہیں, تو یہ مشکل ہوگی. لیکن وہ ذرا مشکل زیادہ ہوگی کیونکہ یورپ اور برطانیہ کے اندر جو ویکسین کی مینوفیکچرنگ ہونی تھی, جس تعداد میں ہونی تھی اتنی وہ نہیں کر پائے. امریکہ جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, لیکن امریکہ خود اب ایک بڑا ملک ہے اور وہ بڑی تیزی سے اپنے ملک کی ویکسینیشن کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے ویکسین باہر جو ہے وہ بہت کم تعداد میں یا نہ ہونے کے برابر جا رہی ہے. تو یورپ بھی باہر سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, امریکہ سے آ کچھ نہیں رہا. تو تمام دباؤ جو ہے اس وقت, زیادہ تر دباؤ جو آ گیا ہے وہ ہے چائنا سب سے بڑا سورس ہے اس وقت, اور چائنا کے بعد بھارت دوسرے نمبر پہ ہے, اور پھر رشیا ہے. رشیا کی نسبتاً کافی کم ہے, چائنا سب سے زیادہ, اور پھر بھارت ہے. اس کے اندر ظاہر ہے تمام ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے شہریوں کے لیے ویکسین لینے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان بھی ان کے اندر شامل ہے. اور تمام ملک ہی ایسے ہیں کہ جہاں پر جتنی ویکسین کی خواہش ہے ممالک کی کہ وہ لے سکیں اس سے کم مل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ویکسین آئی, لوگوں کو لگنی شروع ہو گئی ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے ہماری. اس وقت کل رات تک ہمارے پاس جو ویکسین دستیاب تھیں وہ 9 لاکھ سے زیادہ ویکسینز ابھی دستیاب ہیں. روزانہ اگر میں دیکھوں تو تقریباً 60 سے 70 ہزار ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہیں. اس کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں 40 اور 45 کے درمیان جو ہے وہ پہلی ڈوز ہوتی ہے لوگوں کی, اور باقی جو ہے وہ دوسری ڈوز کے لیے لوگ واپس آتے ہیں. تو ویکسین ملک کے اندر موجود ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہو تاکہ ہم اس کے اندر اور بھی تیزی کر سکیں. اس وقت جیسے میں نے ابھی کہا کہ 60 سے 70 ہزار روزانہ یومیہ ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عید کے بعد ہم اس تعداد کو بڑھا کر 1.5 سے 2 لاکھ روزانہ تک ہم لے جائیں, یعنی اس کے اندر 2 سے تقریباً 3% تک اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جو آپ کو پتہ ہے کہ اس بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, جو کووڈ ہے اس کی وبا کسی عمر کے بھی انسان کو لگ سکتی ہے, لیکن یہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ جتنے زیادہ لوگوں کی عمر زیادہ ہے اتنا زیادہ خطرہ ہے ان کے لیے اس بیماری کا. نوجوانوں کو زیادہ تر جو ہے وہ بیماری ہوتی بھی ہے تو وہ
کوئی بہت اس کے اوپر سنجیدہ تقریباً سب کے اوپر کچھ ایکسیپشنز ہیں ان کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوتا اور گزر جاتے ہیں اس بیماری سے اور پھر الحمدللہ صحتیاب ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے 50 کے بعد تھوڑا بڑھنا شروع ہوتا ہے جو جانی نقصان ہے. 60 کے بعد اس میں کافی اضافہ نظر آتا ہے اور پھر ظاہر ہے 70 میں اور زیادہ اور 80 میں اور زیادہ. اسی لیے جب ویکسینیشن کی گئی تو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلی ترجیح ہمارے لیے تھی کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں جنہوں نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جس جہاز میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہ آپ کو جب تاکید کرتے ہیں کہ اگر آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی, آکسیجن کا ماسک جو گرے گا تو پہلے آپ نے خود پہننا ہے اور پھر کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. تو وہ آپ سمجھ لیں یہ اسی مثال کی طرح ہے. تو ہیلتھ کیئر ورکرز نے کیونکہ وہ اس وقت 6,40,000 ہمارے ہیلتھ کیئر کے ورکرز رجسٹر ہوئے تھے. ان 6,40,000 جو ہیں انہوں نے باقی 22 کروڑ کی حفاظت کرنی ہے تو سب سے پہلی ترجیح تو وہ تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عمر کے زیادہ لوگوں سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. پہلے 80 سال سے اوپر تھا, پھر 70 سال سے اوپر تھا, پھر 65 پہ آئے, 60 پہ آ گئے ہیں. 50 سے زیادہ کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن کھول دی گئی تھی 30 مارچ کو. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ابھی میں انتظار کر رہا ہوں, امید تھی کہ آج تک آ جائے گا لیکن شاید اگلے 1-2 دن کے اندر ہمارے پاس ایگزیکٹ تاریخ آ جائے گی آگے کی سپلائی کی. اس کو دیکھ کے ہم تاریخ کا اعلان کر دیں گے. امید ہے کہ بہت زیادہ وہ اب انتظار نہیں ہوگا 50 سے زیادہ عمر والوں کی. اور جیسے میں نے پہلے اعلان کیا کہ جو ہماری اس وقت لائن اپ ہو رہی ہیں, جو ہماری امید ہے اگر اسی کے مطابق چلتا رہے, میں اگر ایک لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پھر وہی دہراؤں گا کہ اس وقت دنیا میں تمام دنیا جو ہے وہ صرف 1-2 مینوفیکچرنگ سینٹرز جو دنیا کے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے وہ ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تقریباً آپ سمجھ لیں کھینچا تانی کی صورتحال بھی ہے. اس لیے میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو ہماری صورتحال لگ رہی ہے ہمیں, جو ہمیں کمٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس کے مطابق اگر ویکسین آئے گی تو عید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تمام پاکستانیوں کے لیے. ابھی بھی ہماری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ اپنے آپ کو رجسٹر ضرور کرا لیں. رجسٹر کرانے کا مطلب ہوگا کہ جب یہ جیسے جیسے آپ کی عمر کی ویکسین آتی جائے گی تو آپ کی پہلے باری آئے گی. اس وقت تقریباً پاکستان میں جو لوگ, یہ تو 6,40,000 تو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اس کے علاوہ جو 50 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں وہ 17 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے ہم نے. اور یہ وہ آبادی ہے جس کی کل آبادی پاکستان میں 2,60,00,000 ہے. تو ظاہر ایک بہت چھوٹی تعداد نے ابھی تک اس کے اندر سے 10% بھی نہیں ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی رجسٹریشن کرائی ہے. تو آپ کے ذریعے یہ بھی امید ہوگی. پھر اس کے علاوہ یہ بھی بہت ہم سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ فراہمی کا انتظام کیا جائے. اس میں جس ایج گروپ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس ایج گروپ کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو زیادہ جن کا شعبہ ایسا ہے کہ اس سے ان کو ذرا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو ان کے لیے کچھ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے ایک فیصلے کے طور پر ابھی تک کسی کے لیے کوئی ایک بھی ایگزمپشن نہیں کی ہے. مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویکسین کی کیو جمپنگ کی ہے, یعنی جس وقت ان کی باری نہیں تھی انہوں نے جا کے ٹیکہ لگوا لیا. یہ ہوا ہے شروع میں, بالکل شروع کے دنوں میں تو بڑی تعداد میں ہوا تھا, خاص طور پہ ایک صوبے کے اندر, لیکن باقی سارے پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن ہم نے, اور اس کے ہمارے نظام کے اندر تو سب سے جو بڑی آئینی اس وقت عہدے موجود ہیں, صدر پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا, وزیر اعظم پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا, اور اپنی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں NCOC کا چیئرمین بھی ہوں, کابینہ کی کووڈ کمیٹی کی پروکیورمنٹ کمیٹی کی جس نے ویکسین خریدنی ہے میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. میری ابھی تک باری نہیں آئی, مجھے ٹیکہ نہیں لگا ہوا ہے, نہ میری بیوی کو لگا نہ میرے بچوں کو لگا ہے. تو یہ بھی میری درخواست رہتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہم اگر بحیثیت قوم سوچیں تو ہماری سب کی بہتری اس کے اندر ہے. لیکن اس جیسے میں نے کہا ایج گروپ کے اندر رہتے ہوئے جیسے جیسے آگے کھلتا جائے گا ہماری ضرور کوشش ہوگی کہ وہ لوگ جو ذرا زیادہ ایسا شعبے میں ہیں جہاں پر ان کو وبا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مدد کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں. یہ بھی ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. تو اس کے اوپر میں ختم کرتا ہوں. جی کوئی جو بھی آپ کے سوالات ہیں. جی ندیم ون بس.
کس نے دینی تھی کہ یہ 2 ہفتے دوسری ڈوز کے 2 ہفتے کے بعد یہ جب ویکسین لگے گی تو پھر اپنا کام شروع کرے گی؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیوں ہونا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں تو پچھلے 12-13 مہینے کے اندر ہماری جو ہیلتھ کی منسٹری ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت اچھی رہی ہے مجموعی طور پہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ہر کام جو کرنا تھا وہ بہترین کر دیا، لیکن ایک بہت ہی مشکل صورتحال کے اندر بے تحاشا محنت سے کام کیا ہے. ہمارے ساتھ NCOC میں ظاہر ہے ہیلتھ منسٹری جو ہے ایک کلیدی حصہ ہے اس کام کا، اور ہفتے میں 7 دن کام کیا ہے. رمضان میں کوئی ایک دن بھی ہم نے بریک نہیں لی، اور یہ ہیلتھ منسٹری کے لوگ بھی ہوتے تھے. صبح مجھے ڈاکٹر صفدر رانا جو ہیں ان کی وہ جو پہلی سٹرپ رپورٹ آتی ہے وہ صبح مجھے 5-5:30 بجے بھیجتے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رپورٹ تقریباً 7:30-8 بجے آتی ہے. تو بے تحاشا محنت کی ہے انہوں نے، اور یہی وجہ ہے. آپ بالکل شروع کے دنوں کی اگر آپ یاد کریں، NCOC بننے سے بھی پہلے کی بات ہے، تو ویڈیوز بڑے سرکولیٹ کر رہے تھے. پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، کوئی کینیڈا سے جا رہا ہے، کوئی امریکہ سے جا رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم پاکستان آتے ہیں تو یہاں ہمیں ایئرپورٹ پہ جو ہے زیادہ اچھے انتظامات نظر آ رہے ہیں. اور وہ ہیلتھ منسٹری کا ہی انیشیٹو تھا کہ اسکریننگ شروع کی گئی. لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ہمیشہ کام کے اندر بہتری کی بھی گنجائش ہوتی ہے. یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ خود ہی یہ بات بتا دی کہ ویکسین جو 2 ڈوز والی جو ویکسین ہے اس میں دوسری ڈوز لگنے کے 2 ہفتے کے بعد آپ کی امیونٹی پوری طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. وزیر اعظم کا تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ تقریباً پکا ہے کہ ان کو انفیکشن ہو چکی تھی ویکسین لگنے سے پہلے. اوقات ٹیلی ویژن سے عبدالجبار انصاری. سر، سننے میں آیا ہے کہ ویکسین میں سوگر اور بندر کی چربی شامل ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں سر، ہم ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے جو سائنٹیفک ہمارے پاس، آپ کو ڈریپ کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے ان کے پاس آتی ہے اور وہ تمام جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ فیصلے کرتے ہیں. تو ایسی کوئی معلومات ہمارے پاس نہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے جیسے فرمایا ریاض طیب شدید جی سر، برطانوی وائرس کے حوالے سے آپ نے بات کی. پاکستان میں پہلے بھی جو پہلی اور دوسری لہر آئی اس حوالے سے بھی ابھی تک لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ جو تیسری لہر آئی ہے کورونا کی، اس کو اس ویکسینیشن چائنا والی، رشیا والی یا کوئی اور کسی ملک کی چائنا کی جو ویکسین ہے وہ اس کو کور کر سکے گی؟ کون سی ویکسین کور کی لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے. ان کو ان میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں اس حوالے سے. بالخصوص جو سوشل میڈیا ہے اس پر بہت پینک پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہیں. پڑھے لکھے، آج یاسمین راشد صاحبہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ پڑھے لکھے لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون سی ویکسین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نہیں ہے، اور اس کے کیا مضر اثرات ہیں. شامل کر لیجیے گا نئی مہربانی سے. ابھی انہوں نے بتایا کہ UK کا جیسے ویریئنٹ موجود ہے، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ بھی آیا، اور ابھی ایک نئے ویریئنٹ جو انڈیا سے مختلف جگہوں پہ پہنچا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا، آپ NCOC میں بھی گائڈ کر رہے ہیں کہ فلائٹس بند کر دی گئی انڈین کی. اگر انڈینس کی طرف سے جیسے دبئی کے ذریعے پاکستان میں آمد و رفت بھی ہوتی ہے، وہ ویریئنٹ بھی آتا ہے، تو ویکسین جو مختلف آ رہی ہیں وہ اتنی مؤثر نہیں رہے گی. تو بالکل ایک ویلڈ سوال ہے، اس صورت میں کیا اقدامات کیے جائیں گے اور کس ویکسین کی طرف زیادہ ترجیح؟ دیکھیں، ابھی تک جو اتنے بھی ویریئنٹ سامنے آئے ہیں اور جو بڑی سٹرینز اس وقت آئی ہیں وہ UK کی تھی، ساؤتھ افریقہ کی تھی، برازیل کی ہے. اس کے اندر زیادہ تر جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں، تمام ویکسینز جو ہیں وہ مؤثر ہیں. کچھ سٹرینز کے سامنے وہ زیادہ مؤثر ہیں، کچھ کے سامنے وہ نسبتاً کم مؤثر ہیں. لیکن ویکسین لگانے سے آپ کے لیے جو خطرہ ہے اس میں کمی ضرور ہوتی ہے. صرف اتنی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کمی زیادہ ہوئی یا کم ہوئی. اس لیے یہ بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ایکسپرٹس ہیں ویکسین کے، وہ بھی بولتے ہیں کہ یہ ویکسین شاپنگ کرنے کی نہ کوشش کریں. جو ویکسین بھی دستیاب ہیں تمام دنیا کی، وہ کارگر ہیں، ان کو استعمال کریں. ظاہر ہے وہ والی ویکسین جو اپروول پروسیس سے گزری ہوئی ہیں، جو باقاعدہ جو ان کے ایکسپرٹس نے دیکھا ہوا ہے. میں ایک اس پہ بھی کامنٹ کر دوں، ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایفیکیسی جی اس کی 75 ہے اور اس کی جو ہے وہ 80 ہے، تو اس کا مطلب 80 والی بہتر ہے. یہ ایفیکیسی جو کا نمبر جو بہت سرکولیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کتنی فیصد چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے آپ کو کورونا لگنے کے.
اور وہ مختلف ویکسینز کے اندر مختلف ہیں، لیکن وہ بھی جو ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک ابتدائی انفارمیشن ہے، کیونکہ یہ چند ہزار لوگوں کے ٹیسٹ کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہوا ہے، جو سائنسی بنیاد کے اوپر کم سے کم جتنے لوگ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں کون سی بہترین یہ ایفیکیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتی ہے، وہ آپ کو 4 ماہ 6 ماہ کے بعد پتہ چلے گا، جب کروڑوں لوگوں کو یہ ویکسین لگ جائے گی۔ لیکن ابھی تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں، ہر ویکسین جو ہے اگر وہ کورونا آپ کو لگ بھی جاتا ہے تو جو آپ کی جسم کے اوپر جس شدت کا اثر ہوتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے، اور اس کے اندر نمایاں کمی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ویکسین لگانے سے آپ کے لیے خطرے میں کمی ہوتی ہے، جو بھی ویکسین ہے وہ آپ ضرور لگائیے۔ جی بشیر بشیر عثمانی کشمیر پوسٹ سے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ عوام نے اس طرح مداری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی طرف سے کیا تھوڑی ڈھیل نہیں دی گئی کہ اتنے بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے، ابھی کل سے بھی ایک پورا ملک میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، تو حکومت کی طرف سے اس معاملے میں سختی کیوں نہیں کی؟ کیا میں اس میں کوئی ڈھیل دی گئی ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پہلی لہر کے بعد یہ دوسری لہر جب آئی تھی نا، اس وقت یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلی لہر کے اندر ساری قومی جو لیڈرشپ ہے وہ سب یک زبان ہو کے کہہ رہی تھی کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ بالکل ہی سب بند کر دو، کوئی کہتا تھا کہ نہیں، احتیاط کے ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلانا ضروری ہے، تو احتیاط کے ساتھ ایس او پی کی بنیاد کے اوپر آپ نے ملک کو چلنے بھی دینا ہے تاکہ لوگوں کا روزگار بھی قائم رہے، بھوک کا خطرہ بھی نہ ہو، لیکن سب یہ کہتے تھے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب دوسری لہر آئی تو اس دوسری لہر کے اندر ایک بڑا حصہ قومی لیڈرشپ کا جو ہے اس نے سارے پاکستان کے سامنے ہزاروں کے جلسے کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ زبان سے جو مرضی بولیں، لوگوں کو کردار سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا لیڈر کہتا ہے کہ خطرہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ لیڈر خود جو تھے کیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں ویکسین آنی شروع ہو گئی تھی، یہ سب امیر لوگ ہیں، تو کیا ان امیر لوگوں نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے خود کو ٹیکے لگوا دیے تھے اور خود محفوظ ہو گئے تھے، یا نہیں تھا، یہ مجھے نہیں پتا۔ اس کی جو بھی وجہ تھی، لوگوں پہ پیغام یہ گیا کہ اتنی بھی کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بالکل نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کب تک فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ بچوں کے اسکول مکمل بند ہے، فیسیں دیے جا رہے والدین، مکمل این سی او سی کب فیصلہ کرے گی کہ اسکول باقاعدہ رن ہوں گے؟ سر اس کے اوپر جو ہے اسکول کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو ہماری وزارتی کمیٹی ہے جس کو وفاقی وزیر جو ہیں شفقت محمود اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تمام صوبائی وزیر بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ این سی او سی وبا کا پھیلاؤ، اس سے خطرہ جو ہے وہ تو ان کو بتاتی ہے، لیکن ہمارا انحصار اس کے اوپر بہت حد تک ہوتا ہے کہ جو صوبائی تعلیم کے وزراء ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک تو یہ کام کر دیا تھا کہ سوائے وہ ان ضلعوں کے جہاں پر وبا زیادہ پھیلی ہوئی ہے، باقی تمام اضلاع کے اندر کھول دیے تھے اسکول۔ پہلے تو بالکل ہی بند ہوتے تھے سارے پاکستان میں، تو اب جو ہے وہ کوئی پاکستان میں کتنے 100 سے زیادہ اضلاع جو ہیں اس کے اندر سے 1 درجن سے بھی کم اضلاع ایسے ہیں شاید جس کے اندر اس وقت اسکولوں پہ ہے بندش۔ اس کے اندر بھی جو ہے 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جو ہے جہاں پہ مقابلے کا امتحان ہوتا ہے وہ کھول دیے گئے تھے، اسٹیگرڈ کلاسز ہو رہی ہیں۔ اب جو نیچے والی کلاسز ہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے، وہ دوبارہ اس کو دیکھا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اپنا تو یہ جتنا بھی ہمارا تجزیہ تھا وہ تھا ہی کہ جس وقت ہم نے پہلی دفعہ اسکول کھولے تو اسے 4 سے 5 ہفتے کے بعد وبا بڑھنی شروع ہوئی، پھر جب ہم نے اسکول بند کیے تو اس کے بعد وبا کی کمی آئی، پھر دوبارہ اسکول کھولے پھر وبا بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو ہمارا اپنا بھی یہ تجربہ تھا، بٹ ایک عالمی اسٹڈی ابھی ہمارے پاس سامنے آئی ہے، اس میں 2 چیزیں جو سب سے زیادہ جو مؤثر رہی ہیں وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، ایک بڑی اجتماع کے اوپر کنٹرول جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، دنیا نے تو کہا کہ 10 سے بھی زیادہ کم لوگوں، ہم نے 300 کی بندش لگائی تھی، اور دوسرا جو ہے یہ تعلیمی اداروں کا، اور خاص طور پہ پاکستان جہاں پہ نوجوان ایک ہماری آبادی ہے، اور اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں 5 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے، تعلیمی اداروں میں پڑھتا ہے، تو اس کا بہت بڑا ایک اثر آتا ہے۔ اسد عمر صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو ویکسین کے حوالے سے آپ کو خاص طور پر ویکسین کی جو قیمت ہے، اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی آپ کو لیٹر لکھا کہ جو اس وقت عام لوگ جو ویکسین لگا رہے ہیں اپنے پیسوں سے، ایک تو وہ ویکسین جو ہے مہنگے داموں مل رہی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ویکسین امپورٹ کر رہی ہے اس پر اب تک حکومت کتنا پیسہ خرچ کر چکی ہے، اور کس ریٹ میں حکومت جو ہے وہ ویکسین امپورٹ کر رہی ہے، اور آئندہ کے لیے کتنا بجٹ ویکسین کی امپورٹ کے لیے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے
اچھا، پہلی بات تو وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والا جو خط تھا وہ بڑی کمال کی چیز تھی. اس کے ایک ہی خط کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں باقی سستی بک رہی ہے، اور ساتھ ہی اسی خط میں یہ لکھا ہوا تھا دنیا میں کہیں نہیں بک رہی. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا کہ دنیا میں سستی بک رہی ہے یہ نہیں بک رہی. ہم نے جو فیصلہ کیا تھا، عام آدمی کوئی بھی وہ ویکسین نہیں لگا رہا ہے. کوئی پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ اس ویکسین کو نہیں لگا رہا ہے. یہ ویکسین کون لگا رہے ہیں؟ اور ٹوٹل میں بتا دوں آج تک صبح تک 18,700 لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے جو آئی ہے. 13 لاکھ لوگوں سے زیادہ کو ویکسین لگی ہے سرکاری مفت کے اندر. ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مفت میں ویکسین لگوائے حکومت سے. وہ لوگ جو مخیر ہیں، جو نہیں انتظار کرنا چاہتے، ہم نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ پھر مارکیٹ سے خرید کے لگا لیں. اور وہاں سے زیادہ گلا یہ آ رہا ہے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے یار، میرے لیے 8,000 اور 12,000 روپے کیا چیز ہے، میں خرید رہا ہوں آپ کی، بلکہ آپ کو تو فائدہ ہے، آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ بچے گا، عوام کی جیب سے جاتا ہے نا ٹیکس. میرے خیال میں معذرت کے ساتھ ٹی آئی پی کو میرے خیال میں وہ تنقید جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہے. اور میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ ہونا چاہیے، اور جو انتظار نہیں کرنا چاہتا، اور یہ یاد رکھیں دنیا کے طاقتور ترین ملک کے اندر بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ سب کو ٹیکے لگ گئے ہوں. تو انتظار باقی جگہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ بھی جو انتظار کرنے کو تیار ہے اس کو مفت کی انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے گی. کتنا بجٹ ہے اس کا؟ $150 ملین جو ہے وہ ہم کابینہ اپروو کر چکی تھی. ہمارے جو ابھی آرڈرز ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ تقریباً تمام $150 ملین کا ہم نے کمٹمنٹس کر دی ہیں. $150 ملین جی وہی. اور ابھی جو ہم نے کمٹمنٹس کر دی ہیں ہماری طرف سے، وہ اس میں سے سائنڈ اگریمنٹ سارے نہیں ہوئے ہوئے، کئی تو بائی دی وے کچھ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد آ رہا، کچھ ملین جو ہے وہ تو خرید کی ہماری آ بھی چکی ہے، پاکستان میں لگ رہی ہے اس وقت. بٹ جو ہماری ٹوٹل کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے دوسری پارٹی کو کہہ دیا کہ یہ لیں جی آپ آرڈر اور ہمیں بتائیں ہم نے سائن کرنا ہے، وہ پورے تقریباً $150 ملین ہم کمٹ کر چکے ہیں. اس میں کینسائنو کی کوئی 9 ملین کے قریب تو کینسائنو کی تھیں. سائنو فارم کی جو ہے وہ 5 ملین سے زیادہ سائنو فارم کی ہے. تو وہ $150 ملین پورے ہم کمٹ کر چکے ہیں. لیکن کابینہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ پیسے ختم ہو جائیں تو آپ اور پیسوں کے لیے بھی آ سکتے ہیں. سوال ویسے یہ جو بنتا ہے، سوال مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا آپ میں سے کہ یار صحت تو جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے، اور 18ویں ترمیم ہمارے دل کے بڑے قریب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کن کے بہت قریب ہے. ان سے پوچھیں کہ ابھی تک ایک ٹیکہ آپ نے نہیں لگایا. تو پریس کانفرنسز بہت کی ہیں ویکسین کے اوپر، کڑی تنقید کی ہے وفاقی حکومت کی، جس کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے، جس کی اپنی آئینی ذمہ داری ہے، اس نے ابھی تک ایک ٹیکہ نہیں لگوایا. وہ اور بات ہے کہ وفاق کے دیے ہوئے ٹیکے انہوں نے اپنے تمام لیڈرز کو، چاہے وہ کسی عمر کے بھی ہوں، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے ڈرائیوروں کو، خانساموں کو، سب کو لگا دیے. نہیں جی، بچوں کے ابھی تک نہیں ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کی یہ اس وقت ایڈوائس ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں صرف ان کی ویکسینیشن کرائی جائے. یہ بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت گھوما کہ یہ اس دفعہ جو ہے بچوں کو زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم نے وہ بھی ٹریک کر کے دیکھا. اور پہلی لہر کے اندر بھی 3% کیس بچوں کے تھے، ابھی بھی 3% ہے، تو اس میں ایکچولی اضافہ ہوا نہیں ہے. دوسرا ایک اور میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بھی بہت سوال ہوتا ہے کہ اگر مجھے پہلے کرونا ہو چکا ہے تو کیا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب تو بدقسمتی سے ہاں میں ہے، ہو رہا ہے. لیکن ری انفیکشن ریٹ جو ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً 500 میں سے ایک ہیں. کیوں بشرا ایسے ہی ہے نا، 1 in 500. 500 کو اگر پہلے کرونا ہوا تھا تو اس میں سے ایک کو دوبارہ ہو رہا ہے. لاسٹ کوشچن جی آپ نے کرنا. اچھا تقریباً 50,000 کے قریب ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیلی، اور اس میں 4,500 5,000 پیشنٹ پازیٹیو نکلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پازیٹیو ٹیسٹ کی یہ کیپیسٹی زیادہ ہو جائے تو پیشنٹ کی تعداد بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں آپس میں منسلک نہیں ہیں. کیا کیسز کی تعداد بڑھ جائے گی؟ بالکل بڑھ سکتی ہے، بالکل بڑھ سکتی ہے. ہمارے خیال میں تمام وہ لوگ جن کو کورونا ہو رہا ہے وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں، سو کیسز کی تعداد تو بڑھ جائے گی. پیشنٹس جو آپ نے کہا نا، سر میرا ٹیسٹ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے، جب مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو میں ہسپتال جاتا ہوں. تو پیشنٹس جو ہیں اس کے اندر تو کوئی خاص فرق نہیں اس کے اندر پڑے گا، لیکن ہاں کیسز جو ہیں وہ ضرور بڑھ سکتے ہیں. لائک اسکر آخری کوشچن کر لیں سر. لائک اس کے بعد اسکر لاسٹ کوشچن. تھوڑا سا ایک سوال معیشت کے حوالے سے کرنا چاہیں گے. بالخصوص کرونا کے بعد شدید دباؤ آیا ہے اکانومی
अभी ये बताइए कि जो बजट आने वाला है उसमें लोगों की रिलीफ के लिए, क्योंकि मुसलसल 1.5 साल से ये कोरोना से इशू चल रहा है, लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं? कोई रिलीफ देंगे? बिजली की महंगाई है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चल रही है, आम जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, हर चीज़ महंगी हुई है। अच्छा, आपका जो सवाल है इसका जवाब अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी से कोई 2 घंटे बाद मेरे मुझे जवाब मिल जाएगा। वो इसलिए कि आज की काबीना की मीटिंग के अंदर एजेंडा पे बजट स्ट्रेटजी पेपर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपना सिफारिशात लेकर आएगी, तो उसके बाद बेहतर रहेगा। असगर बयान दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो क्या IMF प्रोग्राम से हम बाहर निकल रहे हैं? सर तो यकीन दहानी करा चुके हैं कि हम 3 मराहिल में बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। जब फैसले का वक्त आएगा तो उस वक्त पता चल जाएगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है उससे प्रोग्राम से बाहर ही आ जाए। देखेंगे कि क्या उस सूरत हाल में क्या फैसला किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है। सर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल में, मेरी अदना राय में, मैं भी फ्रंट लाइन वर्कर हूँ, मैं भी मुस्तकिल, और आप जिस वक्त लोग सब अपने घरों में बंद हो गए थे ना, तो असद उमर हफ्ते में 7 दिन उस वक्त भी काम कर रहा था, NCOC जाते थे। मैं आपको एक चीज़ चले मैं प्रॉमिस कर देता हूँ आपको, ठीक है जी, जब ये 50 से 60 वाला खुलेगा, जो इंशाल्लाह ताला जल्द खुलेगा, तो आपको टीका पहले लगेगा, असद उमर को बाद में लगेगा। ये मैं आपको ऑन एयर कमिटमेंट कर देता हूँ। थैंक यू सर। सर मेरा क्या ताल्लुक है?